الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وازواجہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین بھی دیا اور دین کی محنت بھی دی۔ دین یعنی دنیا کی زندگی کو اچھی بنانے کا ایک طریقہ، دین یعنی موت کے بعد سے لے کر میدان حشر میں کھڑے ہونے تک کی زندگی کو جنت بنانے کا طریقہ، دین یعنی اللہ تعالیٰ کا انعام یعنی جنت حاصل کرنے کا طریقہ۔ دنیا کے اندر ہر ماں باپ اپنی اولاد کو بہت ساری چیزیں بچپن سے سکھانا شروع کرتے ہیں تاکہ کل کو یہ بڑے ہو کر دنیا کے محتاج بھی نہ بنے اور کسی سے ڈانٹ ڈپٹ بھی نہ سنے۔ بچپن سے اپنی اولاد کو ماں اور باپ دونوں یہ سکھانا شروع کرتے ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ اپنی کمائی اور کاروبار ایسا کرے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، اور بیٹی وہ جب اپنے سسرال میں جائے جہاں اس کا مقدر اللہ نے لکھا ہے، وہاں جب جائے تو یہ وہاں پر جا کے کبھی دکھی نہ ہو، شرمندگی اس کو اٹھانی نہ پڑے۔ اسی طرح سے اگر ماں باپ اپنے اولاد کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں تو وہ اللہ جس نے انسانوں کو ساری مخلوقات میں سب سے اچھا سردار اور خلیفہ اور ساری چیزوں کا مخدوم بنایا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کسی کے محتاج نہ بنایا؟ نہیں سکھایا ہوگا، اللہ نے سکھایا، اور اسی کا نام دین ہے۔ جس نے دین سیکھا ساری دنیا اس سے سیکھنے آئی، اور جس نے دین نہیں سیکھا تو وہ دنیا کے بادشاہوں کے اور انسانوں کے غلام بنے۔ اس لیے دین جو ہے وہ زندگی کو اچھا بنانے کے طریقے کا نام ہے۔ لیکن دنیا میں لوگ اچھے اچھے طریقے زندگی سکھ والی بنانے کے سیکھتے ہیں۔ وہ طریقے کیسے ہوتے ہیں کہ جو طریقے انسانوں نے بنائے۔ جیسے آج تندرستی کے لیے لوگ صبح صبح جم جاتے ہیں، جا کے ورزش کرنا، دوڑنا، بھاگنا، باغیچے میں جا کے زور زور سے ہنسنا، یہ سب کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ذریعے سے، نبیوں کے ذریعے سے یہ عمل بتایا۔ جو تہجد میں اٹھ جاتے ہیں ان کا دماغ اور جسم، دماغ بھی، دل بھی، جسم بھی تندرست ہو جاتا ہے۔ جو تہجد پڑھتے ہیں ان کا دل بالکل چوکھا اور سفید ہو جاتا ہے، اور جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں ان کے جسم کی سستی اڑ جاتی ہیں۔ انہیں پھر باغیچے میں جا کے زور زور سے ہنسنے کی، اکیلے اکیلے جو ہیں زور زور سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ فجر میں قرآن پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح سے دنیا کے اندر لوگ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹروں سے صلاح مشورہ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں دیکھو، جو انسان دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کر لے اور تھوڑی دیر دوپہر میں جو ہے ورزش کر لے تو اس کا جسم جو ہے نا سستی اس میں سے ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ظہر کی نماز پابندی سے پڑھو اور تھوڑی دیر خیر اللہ کر لو۔ تو یہ دین ہے، دین کے طریقے ہیں کہ لوگ جو ہے بیمار ہو رہے ہیں، پیٹ کی بیماریاں ہو رہی، دماغ کی بیماریاں، تو طریقہ سکھایا گیا کہ کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ جماعت میں جا کے 3 دن میں 10 دن میں سکھایا جاتا ہے کہ کھانا کھانے کا سنت طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو سکھایا اور نبیوں نے امت کو سکھایا، پھر امتیوں نے جو ہے دوسرے آنے والے لوگوں کو سکھایا۔ وہی طریقہ اللہ نے جو بتایا نا اسی میں کامیابی ہے۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس جو ہمارا ایک گھر کا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے نا، فیملی ڈاکٹر جو ہے بیماری کی پوری رپورٹ رکھتا ہے کہ بچپن میں اس کو لائے تھے تو کیا بیماری تھی، جب 7 سال کا ہوا تو کیا بیماری تھی، اب 70 سال کا ہوا تو کیا بیماری ہے، کیا پوزیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ ہی جانتا ہے ہمارا سکھ اور دکھ، اللہ ہی جانتا ہے ہماری غمی اور خوشی، اللہ ہی جانتا ہے ہماری کامیابی اور ناکامی۔ تو اللہ کے بتائی ہوئی جو لائن ہے، اللہ کا بتایا ہوا جو طریقہ ہے، وہ سیکھنے کے لیے جماعت میں جاتے ہیں۔ اور کس کو سکھانا ہے؟
کہ آنے والی جو خواتین ان کو نہیں سکھانا ہے، پہلے خود کو سیکھنا ہے، پہلے خود کو اپنے اندر میری نماز، میری تلاوت اور میری ذکر تسبیح، میرا کھانا پینا، میرا لباس، میرا بولنا، میرا پڑوسی کے ساتھ معاملہ، میرا اپنے شوہر کے ساتھ ویوہار، میرا اپنے شوہر کو کن الفاظ سے بلانا ہوتا ہے، میرے گھر کے اندر بہن بھائی اولاد ہیں، ان کو میں کیسے الفاظ سے ان کو بلاتی ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں تعلیم کے ذریعے سے، سیرت کے ذریعے سے، اللہ کے راستے میں دین کی باتیں سن کر سیکھنے کی نیت سے جا رہے ہیں کہ اب تک ہم نے جو سیکھا ہے بے شک عمل کر رہے ہیں اس پہ، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، تسبیح بھی پڑھ لیتے ہوں گے، مصنون دعائیں بھی کچھ نہ کچھ کھانے پینا سونا کی یاد ہوگی، لیکن ہماری زندگی تو مسلمان ہے، تو ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے دین کی ہر بات سیکھیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب کسی کام کو سیکھتے تھے فوراً عمل کرتے تھے، دوسروں کو نہیں کہتے تھے، پہلے خود عمل کرتے تھے، اور دوسرے لوگ عمل کو دیکھ کر اور اس کی فضیلت کو سن کر ایسا شوق ان میں جاگتا تھا نا۔ ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا کہ جو بندہ بازار میں جائے اور چوتھا کلمہ پڑھے اس کو 20 لاکھ نیکیاں ملے گی، بازار میں جائے اور چوتھا کلمہ پڑھے اس کو 20 لاکھ نیکیاں ملے گی۔ ایک صحابی اٹھے اور چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھئی کہاں گئے تھے؟ تو کہا بازار گیا تھا۔ کیوں گئے تھے؟ آپ نے جو ابھی بتایا نا اس پہ عمل کرنے گیا تھا۔ ایک مرتبہ حضور بیٹھے ہوئے اور ایک بات فرمائی، اللہ تعالیٰ نے حضور کے دل میں بات ڈالی، وہی نازل کی۔ حضور نے فرمایا دیکھو ابھی اس دروازے سے ایک بندہ آئے گا، جس کو جنتی دیکھنا ہو تو اس بندے کو دیکھ لے۔ وہ بندہ آیا، دروازے سے داخل ہوا، اس کے وضو کیا تھا تو پانی قطرے ٹپک رہے تھے اور چپل اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ صحابی نے آ کے ایک جگہ چپل رکھی، مجلس میں بیٹھ گئے خاموش۔ دوسرے روز پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کو جنتی دیکھنا ہو اس دروازے میں سے داخل ہوگا، دیکھ لے، وہی صحابی۔ تیسرے دن فرمایا تو وہی صحابی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دل میں نیت کر لی مجھے یہ عمل سیکھنا ہے جس سے جو ہے جنتی بننے کی بشارت، خوشخبری مجھے بھی مل جاوے۔ یعنی اچھی چیز تلاش کرنا اور اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں میں اور جہاں جا رہے سندر پوری وہاں کی خواتین میں جو عمل کے اعتبار سے نبی کی سنت ہو، اخلاق ہوں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ہمارے اندر نہیں تھی تو ہم فوراً اس کو نوٹ کریں اور اپنے اندر اس کو لے آویں، دوسری کو نہ کہیں دیکھو تو یہ کتنا اچھا عمل کر رہی ہے، اپنے کو کرنا چاہیے۔ اب جو سوچتے نا اپنے کو کرنا چاہیے وہ کبھی نہیں کرتے۔ دل میں نیت کر لی مجھے آج سے کرنا ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنی زندگی کے اپنے اندر جو ہے تبدیلی لانے کی نیت کر کے جا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے نیت کر لی، ان کے گھر جا کے مہمان بن گئے 3 دن۔ 3 دن میں جو ہے انہوں نے دیکھا عشاء کی نماز پڑھ کے اور پھر سو جاتے تھے اور صبح فجر میں اٹھ جاتے تھے۔ تو 3 دن کے بعد وہ صحابی جو سیکھنے گئے تھے وہ روانہ ہونے لگے، تو وہ جو جن کے بارے میں جنتی ہونے کی حضور نے بشارت دی تھی نا، اس صحابی نے پوچھا کیوں آئے تھے؟ تو کہا بس ایک کام تھا لیکن مجھے تو کچھ دکھا نہیں۔ بولا کیا کام تھا؟ تو پوری بات سنائی تو کہا کہ ہاں ایک چیز میرے پاس ہے، آپ بھی نیت کر لیں، آپ بھی یہ کریں گے انشاءاللہ، ہم بھی کریں گے۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ اے میرے دوست دیکھ، میں جب سوتا ہوں نا تو اپنے دل سے کہتا ہوں کہ تو گنہگار ہے، باقی سارے لوگ اچھے ہیں، ساری عورتیں، سارے مرد، سارے انسان اچھے ہیں، میں ہی اللہ کا گنہگار ہوں، اللہ مجھے معاف کرے۔ اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں، اور جب اٹھتا ہوں پھر اپنے دل سے کہتا ہوں دیکھ تجھے اللہ کے وہاں کھڑا ہونا ہے، تو برا ہے، سارے مخلوق، سارے انسان اچھے ہیں۔ یعنی اپنے دل کو صاف کر کے سونا، اپنے دل کو صاف کر کے اٹھنا، کسی کے بارے میں دل میں برائی، کینہ، جلن، کوئی چیز نہیں رکھنے کا۔ تو یہ اللہ کے راستے میں سیکھنے کی چیز ہے۔ اب قرآن پاک ہم سیکھنے بیٹھیں گے حلقوں میں، ہم ڈاکٹر کے سامنے اگر اپنی بیماری کو چھپائیں گے تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ پین کلر، درد کی دوا دے دے گا، دکھاوے کی باٹلی دے دے گا، ہمیں جو ہے درد ختم ہو جائے گا، گولیاں کھاتے 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 1 سال 2 سال ہو جائیں گے۔ تو ڈاکٹر نے جو دوائی دی تھی وہ دکھ کی اور درد کی دوائی اس لیے دی تھی کہ ہم نے بیماری چھپائی، اور بیماری چھپانے کی وجہ سے 2 سال کے بعد وہ بیماری آہستہ آہستہ کیا ہو گئی؟ بیماری بڑھ گئی۔ اس لیے حلقہ جو ہے تعلیم کا حلقہ اور قرآن کا حلقہ یہ اپنی بیماری کو صحیح کرنے کا حلقہ ہے۔ کوئی جو ہے ہمارے ساتھ دشمنی کسی کو نہیں ہے،
ہمیں قرآن مجید پڑھنے کے اندر الفاظ صحیح ہوں گے تو ثواب صحیح ملے گا، دل پہ اثر صحیح ہوگا۔ اب خالی چائے میں چینی کے 1 چمچ کم ڈالیں تو چائے اپنا ٹیسٹ اور مزہ بدل دیتی ہے۔ اگر قرآن مجید جو ہدایت کی کتاب ہے اس میں ایک حرف ہم غلط پڑھ لیں تو ہم کو نور کیسے ملے گا؟ ایک چائے میں 1 چمچ نمک، ایک کھانے میں 1 چمچ نمک کم ہو جائے تو کھانا پھیکا لگنے لگتا ہے۔ تو قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، اگر اس ہدایت کی کتاب میں ایک حرف ہم غلط پڑھ رہے ہیں، جیسے سین کو سواد پڑھ رہے ہیں، سواد کو سا پڑھ رہے ہیں، سا کو شین پڑھ رہے ہیں، الف کو عین پڑھ رہے ہیں، عین کو حمزہ پڑھ رہے ہیں، قاف کو کاف پڑھ رہے ہیں، کاف کو قاف پڑھ رہے ہیں، تو ہدایت تھوڑی ملے گی، ثواب مل جائے گا، لیکن ہمیں صحیح کرنا ہے۔ اب ڈاکٹر کے سامنے جیسے ہم نے بیماری نہیں بتائی تو 2 سال کے بعد وہ پھر ہم کو ایڈمٹ ہونا پڑا، پھر 2-4 دن بوتلیں چڑھتی ہیں، اس کے بعد 15 دن 1 مہینے تک دال چاول کھانے کو کہا جاتا ہے، پھر مونگ کا پانی پینا پڑتا ہے، گنے کا رس پینا پڑتا ہے، پھر بوٹیاں شوٹیاں سب بند کرنی پڑتی ہیں، پھر ترستے ہیں کھاوا کھانے کو، بریانی سامنے ہوتی کھا نہیں سکتے کیونکہ بیماری بتائی نہیں تھی۔ اس لیے قرآن کو حلقوں میں بیٹھ کر صحیح کرنے کے ٹائم پہ نیت کرنے کا، میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن اپنا صحیح کر کے پڑھوں گی۔ نماز میں تو آدمی اللہ سے بات کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہیں نماز کو ایسا پڑھتے تھے کہ گھر کے شور کا، گھر کے بچوں کا رونا اور یہاں وہاں محلے میں شور ہونا انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ جیسے ہم اپنے کسی آنے والی سہیلی سے بات کرنے اگر بیٹھ جائیں تو گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے ہم اس سے بیگانہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے آج کے دور میں موبائل چلاتے وقت کیا ہے، آس پاس کیا ہو رہا ہے، مچھر کاٹ گئے یا کھا گئے، خون چوس گئے، یا پاس میں سے کوئی چپل اٹھا کے چلا گیا، یا بچہ کہاں باہر نکل گیا، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ارے کھانا ابل کے پتیلی سے باہر آ گیا، اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ صحابہ کا دل نماز میں اللہ سے لگا ہوا تھا کہ نماز میں آدمی اللہ سے بات کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی نماز کو ایسا درست کریں گے کہ سنت طریقے کی نماز ہو جائے، تاکہ ہماری نماز ایسی بنے کہ ہمیں گھر میں کوئی تکلیف دکھے، بچہ بیمار ہو گیا، گھر میں کوئی تکلیف آ گئی، شوہر پر کاروبار کی لائن سے، دھندے کی لائن سے کوئی مجبوری آ گئی، فوراً 2 رکعت پڑھیں گے، ارے میں تو اللہ سے بات کر لوں گی، یعنی ایسی نماز 2 رکعت بنا کے آئیں گے۔ نماز کو صحیح کرنے میں شرم نہیں کریں گے، نماز کے کرنے کے کام اور پڑھنے کے کام دونوں کو درست کریں گے۔ اور نماز کے علاوہ کی زندگی 24 گھنٹے کی صفت صلاۃ پر، یعنی جیسے اللہ کا حکم نماز میں مانتے ہیں نا، ویسے باہر کی زندگی بھی نماز جیسی ہو جاوے۔ ہر کام میں ہم وہ دیکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ کھانا کھا لیا، برتن میں 3 لقمے رہ گئے، اب 3 لقمے چھوڑ دیے، 2 لقمے چھوڑ دیے، نہیں، میری نبی کی سنت ہے، اب تھوڑا سا رہ گیا ہے 2-3 لقمے، اسے صاف کروں گی، اسے چاٹ کے بالکل ایسا کلین اور ایسا چمکتا برتن کروں گی، یہ برتن مجھے دعا دے گا۔ میرے نبی نے کہا ہے، نبی کی سنت ہے، اس لیے کیا ہے کہ نماز میں سنت ادا کرتی ہوں، یہاں بھی سنت ادا کروں گی۔ دین خالی نماز نہیں ہے، دین خالی قرآن نہیں ہے، دین خالی 3 دن جانا نہیں ہے، دین ہے زندگی کا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اللہ کا حکم ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو۔ یہ سیکھنے کی نیت سے آج ہم جا رہے ہیں، یہ شروعات ہیں، یہ ہماری اسٹارٹ ہے، اور سیکھتے سیکھتے مر بھی گئے نا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت میں مکمل دین پہ عمل کرنے والوں کا اجر اور مقام ہمیں عطا فرمائے گا۔ نیت اپنی ذات کی کرنا ہے، جہاں جا رہے ہیں وہاں جانے کے بعد ہمیں اپنے سامان کی حفاظت، اپنے چیزیں ایک طرف رکھنا، اس پہ چادر ڈالنا، پھر ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرنا، اچھی چیزیں حاصل کرنے کے لیے ہر وقت جستجو اور تلاش میں رہنا، اور جس گھر میں قیام ہو ان کے گھر کی چیزوں کو بغیر پوچھے استعمال نہ کرنا، ان کی سہولت میں ساتھ دینا۔ وہ بیچارے مزدور ہوں، تھکے ہوئے ہوں، صبح کام پہ سویرے جائیں، رات کو دیر تک جو ہیں وہ بیچارے تھک کر آئیں، اور عشاء کے بعد ان کا جلدی سونے کا معمول ہو، اور ہم جو ہے اپنے خاندانوں کو کھولنے بیٹھ جائیں۔ تو ہم یہ نہ کریں، ہم کیا کریں، جو ہمیں مشورے سے کہا جائے عشاء کے بعد معمولات پورے کیے جلدی سو جاؤ، تاکہ تہجد میں اللہ سے باتیں کرنے کا، اللہ سے مانگنے کا موقع ملے۔ نماز اطمینان سے پڑھیں، مکمل نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ آنے والی ماں بہن بڑی ہے تو اس کا بہت اکرام کر کے ان کے ساتھ سہولت کا معاملہ کریں۔ رات کو سونے میں جتنا ہو سکے کم جگہ لیں، اور وضو وغیرہ کرنے میں سنتوں کا اہتمام کریں۔
پانی کا لحاظ کریں، اور کھانے پینے میں 3 دن میں آدمی کسی طرح سے انشاءاللہ کچھ بہت تھوڑی بہت کمی بیشی آ جائے نا، چاہے ہم پھیکی پیتے ہیں تو میٹھی آ گئی، کم مرچ کھاتے ہیں تھوڑی وہاں کے تیز آ گئی، کہیں تیز کھاتے ہیں تھوڑی وہاں پھیکا کھانا آ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتهاه اکلہ وان کرہہ ترکہ، کہ حضور کے سامنے کھانا آتا، اگر حضور کو پسند ہوتا تو حضور جو ہے کھاتے، ورنہ تھوڑا کھا کے چھوڑ دیتے۔ کبھی یہ نہیں فرماتے اس میں نمک نہیں ہے، ارے یہ تو بہت تیز ہو گیا، اب آنکھوں سے بھی ظاہر ہو رہا ہے اور پیشانی پہ بل بھی آ رہے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو کہہ بھی رہی ہیں کتنا تیکھا بنایا ہے۔ زبان پہ تذکرہ آ گیا، اس کے بعد یہ کہنا کہ نہیں ہم تو بس ہم کو چلتا ہے، کوئی تکلیف نہیں۔ جب ایک بار کہہ دیا تو بات تو ختم ہو گئی۔ زبان سے نکلا ہوا بول، کمان سے نکلا ہوا تیر، بندوق سے نکلی ہوئی گولی واپس نہیں آتی، اپنا اثر دکھاتی۔ اس لیے بات کرنے سے پہلے خوب سوچیں گے، اور وہاں جا کے ابھی سے نیت کر کے جائیں گے۔ وہ ایسا علاقہ ہے جہاں سے ہمیشہ نقد جماعتیں نکلی ہیں، اور جماعتوں نے جا کے محنت کی ہے، تو وہاں مردوں کی مستورات کی 3 دن 10 دن کی جماعتیں روانہ ہوئی۔ ہم نیت لے کر جائیں اپنی اصلاح کی، اپنے اندر دین لانے کی، جس سے دنیا بنے گی، برزخ بنے گا، جنت بھی بنے گی، دنیا بھی سکون والی، برزخ بھی سکون والا، اور آخرت بھی جنت بھی سکون والی ملے گی۔ اس لیے ہم نیت کر لیں اپنی ذات سے، اپنے اندر اصلاح لائیں گے، اپنے اندر تبدیلی لائیں گے، اور ایسے بن کے آئیں گے۔ وہ ایک مثال ہے، ایک مثال دی ایک اللہ والے نے کہ ایک آدمی بیمار ہوا، فون کیا، 108 جو ہے وہ آئی، آؤں 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 کرتی ہوئی محلے میں آئی، اس بیمار کو اس میں لے گئے تو لوگ اٹھا کے اندر رکھ رہے تھے۔ اب 8 دن کے بعد گھر پہ فون آیا، تمہارا پیشنٹ ٹھیک ہو گیا، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اپنی گاڑی سے آ کے لے جاؤ۔ اب گھر کی بولیرو انووا کریٹا گئی، اس میں لے کر آئے، پورا محلہ ان کو جو ہے بیمار پرسی کرنے آئے گا، پورے محلے میں خوشی ہوگی، ہر ایک جو ہے اس کو دیکھ کے راضی ہوگا، چلو تندرست ہو کے آ گئے، بیمار گئے تھے صحیح ہو کے آ گئے۔ لیکن 8 دن پہلے 108 میں گئے تھے، اور 8 دن کے بعد 108 میں واؤں واؤں کرتے ہوئے گاؤں میں آ رہے ہیں پھر سے، تو کہا گاؤں والے کیا کہیں گے، اے گجری بھی ہو۔ یعنی ہمارے اندر اگر بدلاؤ نہیں آئے گا تو ہمارے اڑوس پڑوس والے جو آج ہمیں رخصت کر رہے ہیں نا اللہ کے راستے میں، ان کی امیدیں ٹوٹ جائے گی، پھر ان کے اندر دین کا شوق نہیں رہے گا۔ تو ہمیں تو نیت کرنا ایسے بن کے آئیں گے، ہمارے آنے کے بعد ہمارے گھر میں، ہمارے اپنے کام کاج میں انشاءاللہ سنتوں والی زندگی ہوگی، تاکہ اڑوس پڑوس والوں میں اللہ کے راستے میں جانے کا اور دین سیکھنے کا جذبہ آ جائے۔ ان نیتوں کے ساتھ اس طرح سے جو اگر ہم اپنی زندگی کو 3 دن لگائیں گے اور 3 دن کا اہتمام کریں گے، وصول کریں گے، تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں ضرور بدلاؤ آئے گا، اللہ کے احکامات آئیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہیں جانا قبول فرمائے، اور ان 3 دنوں کو ہماری زندگی میں دین کے ترقی کا، ایمان کی ترقی کا سبب بنائے، اور اس دین پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔ جی دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔